اختر رضا میرے تاج و شریعہ. حضرت مفتی اختر رضا خان قادری الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شان اتنی بلند ہے کہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. آج مجھ فقیر کو یہ موقع ملا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکوں. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بغور سماعت کریں اور اینڈ تک ضرور دیکھیں. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ. ناظرین، میں موجود ہوں بریلی شریف میں، اور بریلی شہر جو ہے کوئی بھی محتاج تعارف نہیں ہے. ہر عاشق رسول، ہر عاشق اعلیٰ حضرت بریلی شریف کو جانتا ہے. تو ہاں ناظرین، میں موجود ہوں محبتوں کے شہر، عشق و محبت اعلیٰ حضرت اور امام عشق و محبت کے شہر میں، اور یہ گنبد اعلیٰ حضرت ہے. گنبد اعلیٰ حضرت کے بالکل پیچھے ہی سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ شریف بھی موجود ہیں. اور اس ویڈیو میں جو ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا خان ازہری المعروف ازہری میاں وہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کی ہسٹری بایوگرافی آج اس ویڈیو میں آپ سننے والے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف اور آپ کی مزار شریف کی بھی بہت اچھے سے آپ زیارت بھی کرنے والے ہیں. تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. جو کچھ معلوم ہوتا ہے تمام باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل ویل آف اسلام کو سبسکرائب بھی کر دیں. سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت بہت ہی مشہور ہے کہ جب آپ مدھیہ پردیش تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر ایک بہت بڑے اللہ والے جو ایک مجذوب بزرگ تھے وہ وصال کر گئے. جب ان مجذوب بزرگ کو غسل دینے کے لیے لیٹایا گیا تو انہوں نے اپنا جسم سمیٹ لیا. جیسے سوتے وقت انسان اکثر اپنا جسم سمیٹ لیتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے اپنا جسم سمیٹ لیا. اب غسل دینے والے پریشان ہو گئے کہ اب غسل کس طریقے سے دیا جائے. جب یہ خبر تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو سرکار تاج الشریعہ خود وہاں پر تشریف لائے اور ان مجذوب بزرگ جو کہ انتقال کر چکے تھے ان کے کان میں کچھ کہا. اب جیسے ہی سرکار تاج الشریعہ نے ان کے کان میں کچھ کہا تو انہوں نے اپنا جسم بالکل سیدھا کر لیا. اب انہیں غسل دیا گیا. اب آپ کے مریدین پریشان تھے کہ سرکار نے ایسا کیا کہہ دیا کہ انہوں نے اپنا جسم سیدھا کر لیا. جب مریدوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور یہ راز کیا ہے، آپ ہمیں بھی بتائیں، تو سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، یہ جو مجذوب ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں. اسی وجہ سے انہوں نے اپنے جسم کو سمیٹ لیا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں یہ اپنے جسم کو برابر نہ کریں. میں نے ان کے کان میں صرف اتنا کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اختر رضا آ گیا ہے، اور جب تک آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھا دے گا یہاں سے جانے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور جیسے میں نے یہ جملہ کہا انہوں نے اپنا جسم سیدھا کر لیا. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ ہی نے ان مجذوب بزرگ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. تو ناظرین، آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ حضور تاج الشریعہ صرف کسی حافظ، عالم یا مفتی ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ تاج الشریعہ اپنے وقت کے ایک ولی کامل کا نام ہے، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء انہیں پہچانا کرتے تھے. تو چلیے ناظرین، ابھی ہم سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی لائف جرنی کس طریقے سے تھی اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وارث علوم اعلیٰ حضرت بحر العلوم حضرت مفتی اختر رضا خان قادری الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 23 نومبر 1942 میں ہوئی، اور آپ کی پیدائش بریلی شریف میں ہوئی تھی. پیدائش کے وقت آپ کا نام محمد اسماعیل رکھا گیا، اور آپ کی کنیت اختر تھی، اور آپ اختر رضا خان کے نام سے ہی مشہور ہوئے. آپ کا لقب تاج الشریعہ ہے، اور آپ کے مریدین آپ کو تاج الشریعہ اور ازہری میاں کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. بچپن ہی میں حضرت اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نانا حضور مفتی اعظم ہند کے دست مبارک پر بیعت حاصل کی، اور 1962 میں خود مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے حضور تاج الشریعہ کو اپنے پاس بلوایا، اور کئی بڑے بڑے علماء، صوفیہ، مفتیان کرام کے درمیان میں تاج الشریعہ کو اپنی خلافت سے بھی نوازا، اور سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ وغیرہ کی اجازت و خلافت عطا فرما دی، اور تمام وظائف کی اجازت بھی دے دی. سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام مفسر اعظم محمد ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کے دادا کا نام
حجت الاسلام محمد حامد رضا خان، اور آپ کے پردادا کا نام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ تاج الشریعہ کے پردادا ہیں۔ اب آپ والدہ کی طرف سے خاندان دیکھیے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت سرکار بیگم صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے نانا کا نام مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان، اور آپ کے پڑنانا کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو آپ کے پردادا اور پڑنانا دونوں ہی اعلیٰ حضرت ہی ہیں، اور اسکرین پر آپ تاج الشریعہ کا فیملی ٹری دیکھ سکتے ہیں۔ جب اظہری میاں کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کی بسم اللہ خوانی کروائی گئی، اور آپ نے ناظرہ قرآن اپنی والدہ محترمہ سے پڑھا، اور آپ کی والدہ بھی ایک عالمہ تھیں، اور کیوں نہ ہوں، آپ کی والدہ مفتی اعظم ہند کی شہزادی ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا تقوی اور پرہیزگاری اور علم و ہنر کس اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ پھر آپ کے والد حضرت ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر تاج الشریعہ کو اسکول میں داخلہ کروایا گیا، اور جب 8ویں کلاس میں آپ پہنچیں تو تب تک آپ بہترین اردو، انگلش، سنسکرت اور عربی زبان بولنا آپ نے سیکھ لیا تھا، اور 8ویں جماعت ہی میں آپ نے انگلش نیوز پیپر کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے سنانا شروع کر دیا تھا۔ پھر درس نظامی یعنی عالم کورس کے لیے آپ کو اعلیٰ حضرت ہی کے قائم کیے ہوئے مدرسہ منظر الاسلام میں داخلہ کروایا گیا، اور وہیں پر آپ نے اپنا مکمل عالم کورس مکمل کیا۔ اللہ نے آپ کو ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی، ایسا شارپ مائنڈ آپ کو دیا تھا کہ آپ جو بھی پڑھتے وہ فوراً یاد ہو جاتا، اور جیسا کتاب میں ہوتا ویسا ہی آپ کو یاد ہو جاتا، اور کئی سالوں بعد جب آپ کے آخری عمر میں بھی کوئی آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ کتاب کے حوالے کے ساتھ ساتھ کتاب کا پیج نمبر اور کون سی لائن میں وہ جواب موجود ہے وہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کئی سینکڑوں کتابیں آپ کو لفظ و لفظ یاد تھیں۔ بہرحال حضور اظہری میاں نے جب منظر الاسلام میں تعلیم مکمل کر لی تو پھر آپ کے نانا حضور مفتی اعظم ہند کے کہنے پر ہی آپ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ جو ہے مصر یعنی ایجپٹ کے مشہور مدرسہ جو دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے اور جو ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے جس کا نام جامعہ ازہر ہے، جسے الازہر یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے، جہاں صرف ایڈمیشن کے لیے ہر سال ہزاروں لاکھوں لوگ اپلائی کرتے ہیں مگر صرف چند لوگوں کا مشکل سے ایڈمیشن ہو پاتا ہے۔ اس یونیورسٹی میں تقریباً 105 ممالک کے طلباء پڑھتے ہیں اور تقریباً 4.5 لاکھ طلباء یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو تاج الشریعہ نے اس جامعہ ازہر میں داخلہ لیا اور یہاں پر تفسیر، حدیث شریف اور عربی ادب میں کورسز کیے۔ آپ ابھی جامعہ ازہر میں پڑھ ہی رہے تھے کہ 1965 میں آپ کے والد گرامی حضرت مفسر اعظم ہند ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے، مگر پھر بھی آپ کے والد نے اظہری میاں کو ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ بیٹا اگر تمہیں کوئی خبر ملے میرے بارے میں تو پریشان مت ہونا، تم اپنی تعلیم پر پورا دھیان دینا، اگرچہ میرا انتقال بھی ہو جائے تم اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر ہندوستان نہیں آنا۔ یہ حکم پوری سختی کے ساتھ آپ کے والد نے آپ کو دیا تھا۔ اسی وجہ سے جب 12 جون 1965 میں جب آپ کے والد کا وصال ہو گیا تب آپ ہندوستان نہیں آ سکے۔ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ہر امتحان میں سب سے ٹاپ کیا کرتے تھے۔ آپ پڑھائی میں اتنے اچھے تھے اور آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری ایسی تھی کہ آپ کے اساتذہ بھی آپ کا بہت ادب کیا کرتے تھے۔ جامعہ ازہر سے فارغ ہونے کے تقریباً 40 سال بعد جب 2009 میں سرکار تاج الشریعہ الازہر یونیورسٹی میں ایک سیمینار کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ کو فخر ازہر کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم جامعہ ازہر میں پڑھتے ہیں، مگر جامعہ ازہر اس بات پر فخر کرتا ہے کہ مجھ میں تاج الشریعہ پڑھتے ہیں۔ ہر شخص جامعہ ازہر پہ ناز کرتا ہے مگر جامعہ ازہر تاج الشریعہ پہ ناز کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ ایوارڈ آج تک ہندوستان میں کسی اور کو نہیں ملا تھا، اگر کسی کو ملا ہے تو وہ صرف تاج الشریعہ کی ذات ہے۔ ناظرین، غالباً 1966 میں آپ جامعہ ازہر سے فارغ ہوئے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ ازہری لکھا جاتا ہے کیونکہ آپ جامعہ ازہر میں پڑھے ہیں۔ جب 1966 میں جب آپ مصر سے واپس بریلی شریف تشریف لائے تو اسٹیشن پر خود آپ کے نانا حضور مفتی اعظم ہند اپنے ہزاروں مریدوں کے ساتھ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔
سبحان اللہ، وہ کیسا نورانی منظر ہوگا کہ تاج الشریعہ کا استقبال مفتی اعظم ہند کر رہے ہوں گے۔ پھر 1967 میں آپ نے بریلی شریف کے قدیم مدرسہ، جس میں خود آپ پڑھے ہیں، مدرسہ منظر الاسلام میں آپ نے پڑھانا شروع کر دیا، اور بریلی شریف کے دارالافتاء میں آپ سینئر گرینڈ مفتی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اب جب تک کسی بھی فتوے پر آپ کے دستخط، آپ کا سگنیچر نہیں ہوتا، تب تک وہ فتویٰ پاس نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ یہ بات بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ پر مولا علی کا، سرکار غوث اعظم کا، سرکار غریب نواز کا، اعلیٰ حضرت کا، حامد رضا حجت الاسلام کا، مفتی اعظم ہند کا، خود اپنے والد کا، تمام اولیاء کا روحانی ہاتھ تھا۔ سب کا فیضان آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں جو کیا، جو کہا، سب کا سب قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا۔ آپ کی ہر بات حق تھی۔ زندگی بھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، شریعت پر سختی سے عمل کیا۔ آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سچے وارث تھے، کیونکہ آپ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی پر بھی عمل کیا۔ آپ مسجد کے امام بھی تھے، مدرسے کے استاد بھی تھے، دارالافتاء کے مفتی بھی تھے، اسٹیج کے بہترین مقرر اور خطیب بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ خانقاہ قادریہ کے پیر بھی تھے۔ آپ علم شریعت کے علاوہ علم معرفت، علم طریقت، علم حقیقت کے بھی ماہر تھے۔ رات رات بھر جاگ کر اللہ کی معرفت حاصل کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، تزکیہ نفس کیا کرتے، اور آپ بڑے متقی پرہیزگار بھی تھے، اور اپنے مریدوں کو اور تمام مسلمانوں کو بھی تقوی پرہیزگاری کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ کسی بھی سفر میں جاتے مگر آپ کی نمازیں قضا نہیں ہوا کرتی تھیں۔ آپ نمازوں کی سختی کے ساتھ پابندی کیا کرتے تھے۔ ناظرین، سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت بھی ہندوستان، پاکستان، مصر، ملک شام، سری لنکا، ساؤتھ افریقہ، عرب، بنگلہ دیش، ایران، عراق، ترکی اور دنیا بھر میں پھیلنے لگی۔ آپ جہاں بھی جاتے لاکھوں لوگ آپ کے نورانی چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے۔ اللہ نے آپ کے چہرے میں ایسا نور عطا فرمایا تھا کہ لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر اش اش کیا کرتے تھے، اور بے شک جب ہم کسی ولی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور بے شک لاکھوں لوگوں کی طرح میں بھی اس کا گواہ ہوں کہ جب سرکار تاج الشریعہ کے چہرے پر ہماری نظر پڑتی تو بے شک ہمیں خدا یاد آ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جب آپ عرب ممالک میں جاتے تو وہاں کے بڑے بڑے مفتی، شیخ الحدیث، اسکالرز آپ کے پاس بیٹھا کرتے، آپ کی باتیں سنتے اور آپ کو اپنا استاد اور پیر تسلیم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کسی جلسے میں تشریف لے گئے تھے، اور ایک ایک جلسے میں بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں آپ سے مرید ہوا کرتے تھے، اور جب اتنی بھیڑ ہوتی تو ایک ایک کر کے کسی کو بھی مرید بنانا ناممکن سا تھا۔ اسی لیے کیا ہوتا تھا، سرکار تاج الشریعہ ایک دامن، ایک کپڑا اپنے ہاتھ میں پکڑتے اور اسی دامن کو، اسی کپڑے کو ساری مجلس میں، سارے جلسے میں پھیلا دیا جاتا تھا، اور لوگ اس دامن کو پکڑ کے مرید ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اسی طریقے سے آپ جب لوگوں کو بیعت کر رہے تھے تو وہاں پر ایک مفتی صاحب تھے، مفتی شرف الدین صاحب، انہوں نے بھی سرکار تاج الشریعہ سے بیعت لی۔ اب جب وہ گھر آ گئے، یہ سوچنے لگے کہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، میں نے بھی سرکار کا دامن تھاما، بیعت ہوا، کیا تاج الشریعہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں بھی ان کا مرید ہوا ہوں؟ اسی سوچ کے ساتھ وہ رات میں سو گئے۔ جب وہ سو گئے تو ان کے مقدر کا ستارہ جاگ اٹھا۔ خواب میں تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں اور مفتی صاحب سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے میرا دامن تھاما تھا یا نہیں تھاما تھا، میں یہ جانتا ہوں۔ آپ میرے مرید ہو گئے ہیں، میں نے اپنی مریدوں میں آپ کو شامل کر لیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر کے مفتی صاحب خواب ہی میں رونے لگے۔ پھر تاج الشریعہ نے کہا کہ میرے بیٹے کا نمبر میں دے رہا ہوں، اسے آپ کال کر سکتے ہیں اور مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ مفتی صاحب کے دروازے پر دستک ہوئی اور آپ نیند سے بیدار ہو گئے۔ نمبر آپ کو نہیں مل سکا۔ دروازے پر آپ گئے، دیکھا تو محلے کے ایک انجینئر صاحب وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ تاج الشریعہ سے بیعت ہوئے ہیں، میں بریلی گیا ہوا تھا تو وہاں سے ان کے بیٹے کا نمبر لایا ہوں، آپ جب چاہیں انہیں بات کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی جلدی انہیں خواب کی تعبیر مل گئی۔ اور ناظرین، یہ واقعہ اور طویل ہے، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کامل
پیر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مریدوں کے دل کی خبر بھی رکھتے ہیں اور ان کی مدد بھی کیا کرتے ہیں، اور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک کامل پیر اور ایک کامل ولی بھی تھے۔ ناظرین، سرکار اظہری میاں کو تاج الشریعہ کا لقب کب ملا اور کس نے دیا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ 18 اگست 1984 میں آپ جوناگڑھ کے ایک بزم رضا کی محفل میں تشریف لے گئے تھے، اور اسی مجلس میں تمام مفتیان کرام اور سید احمد میاں صاحب اور مفتی محمد شاہد علی رضوی ناگپوری صاحب اور دیگر علماء نے مل کر کے آپ کو تاج الشریعہ کا لقب اور خطاب عطا کیا تھا۔ اور تاج الشریعہ نے اپنی زندگی میں 6 حج کیے ہیں، اور آپ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ کی نعتوں کی لکھی ہوئی کتاب کا نام سفینہ بخشش ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھ کے نعتوں کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تاج الشریعہ نے تقریباً 64 کتابیں لکھی ہیں، اور کئی ساری کتابیں جو اعلیٰ حضرت نے اردو میں لکھی تھیں اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے عرب ممالک آپ نے بھیجی ہیں، تاکہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم دنیا بھر میں عام ہو جائے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں قرآن شریف کا حفظ نہیں کیا تھا، بلکہ جب آپ کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو گئی اس وقت آپ نے قرآن شریف کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ تاج الشریعہ کی ایک کرامت ہی سمجھیں کہ تاج الشریعہ روزانہ جو ہے ایک حافظ قرآن کو بلواتے، وہ حافظ قرآن آپ کو جو ہے قرآن کا ایک پارہ پڑھ کر کے سناتے، کیونکہ تاج الشریعہ کے اس وقت تک آنکھوں کی روشنی جو ہے کمزور ہو گئی تھی، آپ کو نظر نہیں آتا، اس لیے حافظ قرآن آپ کو روزانہ ایک پارہ پڑھ کر کے سناتے۔ بس ایک بار سن کر کے آپ مکمل پارہ یاد کر لیتے، اور دوسری مرتبہ آپ حافظ قرآن کو وہ پارہ بزبانی سنا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اسی طریقے سے آپ نے قرآن شریف کا حفظ کیا تھا۔ سرکار تاج الشریعہ سے جب کوئی سوال کیا جاتا تو جس زبان میں سوال کیا گیا اسی زبان میں آپ اسے جواب بھی دیتے تھے۔ اگر عربی میں سوال ہو تو عربی میں جواب، اردو میں سوال ہو تو اردو میں جواب، انگریزی میں سوال ہو تو انگریزی میں جواب، اگر کسی نے سنسکرت میں سوال کیا تو سنسکرت ہی میں اس کو جواب دیا کرتے تھے۔ اظہری میاں کے الازہر یونیورسٹی سے لوٹنے کے 2 سال بعد آپ کا نکاح بھی ہوا۔ آپ کا نکاح آپ ہی کے خاندان کے ایک بزرگ علامہ حسنین رضا خان صاحب کی بیٹی حضرت بی بی تسلیم فاطمہ المعروف پیرانی ماں سے ہوا۔ 3 نومبر 1968 اتوار کے دن آپ کا نکاح ہوا تھا۔ آپ کی اہلیہ پیرانی ماں بھی بہت دیندار خاتون تھیں، اسلام کی مبلغہ تھیں۔ اللہ نے تاج الشریعہ کو 5 بیٹیاں اور 1 بیٹے سے بھی نوازا۔ جس دن تاج الشریعہ کی وصال کا دن تھا اس دن آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز کے بعد جو ہے آپ نے دلائل الخیرات شریف پڑھی۔ دلائل الخیرات ایک مجرب کتاب ہے جسے ہر اولیاء صوفیہ پڑھا کرتے تھے، اور تاج الشریعہ کو دلائل الخیرات برزبانی یاد تھیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دلائل الخیرات شریف پڑھی، پھر تازہ وضو کیا، پھر مغرب کی نماز کا انتظار کرنے لگے۔ جب مغرب کی اذان ہوئی تو آپ نے اذان کا جواب دیا، اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کا وصال 20 جولائی 2018 میں ہوا، اور جب آپ کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو یہاں پر ایک ہسٹری کریٹ ہونے والی تھی۔ دنیا بھر سے عاشقان تاج الشریعہ اس نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اس دن ایک ہسٹری کریٹ ہوئی، اور ایسا تاریخی جنازہ ہوا کہ ایک رپورٹ کے مطابق 10 ملین سے زیادہ لوگ، یعنی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ آپ کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے تھے، اور انشاءاللہ یہ منظر ہندوستان کی تاریخ کا ایک یادگار منظر ہوگا۔ اور آج سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد آپ کے شہزادے حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان قبلہ بھی اپنے والد ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ کا عرس ہر سال ذی القعدہ کی 5 اور 6 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جب بھی آپ بریلی شریف تشریف لے جائیں تو تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس مزار پر حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تاج الشریعہ کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائیں، اور حضرت کے صدقے و طفیل سے آپ تمام کی نیک و جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔